ویلکم بیک کلاسز. اب بات کریں گے پنجاب کابینہ کا اجلاس ہے اور اس کی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے. 6 ستمبر کا یہ اجلاس ہے اور اس کی ہم فالو اپ سٹوری کر رہے ہیں. یہ جو امپورٹنٹ اس میں جو ڈیٹیلز تھیں، بڑی بحث ہوئی. 11 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جن کو قرضے دیے گئے. کن ٹرمز پہ دیے گئے، کس مد میں دیے گئے؟ یہ خبر تو آ چکی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو وہاں پہ محسن نقوی صاحب جو ہیں پنجاب کی کیبنٹ جو ہے انہوں نے ان کو قرضے جو ہے نا اپروو کیے ہیں ان کے لیے. یہ خبر تو آ چکی ہے، بٹ وی ہیو اے فالو اپ سٹوری اینڈ دیٹس مور. اس میں ڈیٹیلز ہیں فالو اپ سٹوریز میں کہ یہاں پہ اجلاس ہوا ہے 6 ستمبر کو ہوا ہے، جس کی پریزائڈ اوور جو ہے محسن نقوی صاحب نے کیا. اس میں 3 ایجنڈا آئٹم جو تھے وہ اسی سے ریلیٹڈ تھے. ایک 17 نمبر تھا، 18 نمبر تھا اور اس کے بعد 19 نمبر تھا. ان میں جو مین چیز تھی وہ یہ کہا گیا کہ جناب کہ آپ کے پاس جو فنڈز پڑے ہوئے ہیں گرانٹ لون جو ہے، تو یہ اس لاہور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے گھر خریدنا چاہتے ہیں خود، جو بتایا گیا کیبنٹ اجلاس کو بتایا گیا وہاں پہ. تو اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے سیکریٹری جو تھے انہوں نے وہاں پہ ایسے اس کے جی اے کے اور آئی این سی کے انہوں نے وہاں پہ کیبنٹ کو بریف کیا. جو فنانس کمیٹی کا بھی اس میں یہ رول تھا، ایک لمبا نام ہے اس کا. انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کے ججز صاحبان جو آنریبل وہ اپنے گھر خریدنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنے گھر خود بنانا چاہتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک جج کو تقریباً جو ہے نا انہوں نے جو ان سے لون مانگا، قرضہ مانگا، یہ 3,28,00,000 اور 63,000 فی جج. انہوں نے کہا جی پر جج، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ لون دیں اور اس پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دیں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ آپ ہماری جو سیلری ہے اس میں سے 1/4 ہماری قسطیں کاٹیں، بٹ اٹ شوڈ بی انٹرسٹ فری. مطلب انٹرسٹ فری نہیں ہوگا، حکومت ایک طرح کا ان کو قرضہ دے گی لیکن اس قرضے پہ سود نہیں ہوگا، تقریباً جو 4 کروڑ روپیز کے وہ قریب ہے. ساتھ میں انہوں نے ججز نے کہا جناب کہ ہماری جو بیسک سیلری ہے اس بیسک سیلری پہ 1/4 جو ہے آپ اس کو ڈیڈکٹ کیجیے گا قسطیں ان کی. ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کون کون سا جج وہ کب ریٹائر ہو رہا ہے، کہ کب تک آپ اس کی تنخواہ میں سے کاٹیں گے، اور تنخواہ میں سے پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ ان کی پینشن اور گریجویٹی جب آئے گی اس میں سے فردر پھر دیکھ لیں کہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. بٹ دیز شوڈ بی انٹرسٹ فری لون. جو تقریباً اس وقت وہ بتایا گیا ہے ٹوٹل جو ہے نا تقریباً کوئی 30 کروڑ روپے کے قریب کا لون تھا، یا 30 اور 33 کروڑ روپے کا. مثلاً اس میں یہ بتایا گیا کہ جج صاحبان کی جو بیسک سیلری ہے وہ 9,12,862 ہے. ٹھیک ہے، 9,12,862. اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں جی 1/4 جو ہے آپ اس کو وہ کر لیں، اس کی قسطیں کر لیں گے. مطلب چوتھا حصہ جو ہے نا بیسک سیلری میں سے آپ اس سے قسط کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا، اسی میٹنگ میں بتایا گیا. اور بھی ججز تھے جنہوں نے اسی کے لیے اپلائی کیا تھا. اس میں ٹوٹل جو ہیں اس میں جو نام دیے گئے ہیں اس میں جسٹس یہ احمد ندیم ارشد صاحب ہیں، یہ آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے لیے وہ لون کا تھا. پھر اس کے بعد یہ جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب ہیں، ان کے لیے تھا. اور پھر ایک ان کے سامنے ایک اور بھی لسٹ رکھی گئی یہ میٹنگ کے سامنے. یہ ایکسکلوسیو آپ کے ساتھ جو ہم ڈاکومنٹ شیئر کر رہے ہیں کیبنٹ کی پروسیڈنگ کے، اس میں جسٹس یہاں پہ اگر سال حسن سید صاحب ہیں، اس کے بعد جسٹس یہاں پہ شکیل احمد صاحب ہیں، اس کے بعد مسٹر جسٹس محمد طارق ندیم صاحب ہیں، پھر مسٹر جسٹس محمد امجد رفیق صاحب ہیں، پھر مسٹر جسٹس آپ کے عابد حسین چٹھا صاحب ہیں، پھر مسٹر جسٹس یہ انوار حسین صاحب ہیں، پھر مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں، اس میں مسٹر جسٹس اس میں محمد رضا قریشی صاحب ہیں، پھر مسٹر جسٹس اس میں رحیل کامران صاحب ہیں. سو اس میں یہ بتایا کہ ان تمام کی سیلریز برابر ہیں، وہی 9,12,862. ٹرمز وہی تھیں کہ آپ نے کوئی اس پہ انٹرسٹ فری لون آپ کو ملیں گے اور آپ کی 1/4 سیلری میں سے کٹیں گے، باقی پینشن وغیرہ جو آپ کو بعد میں ملتی ہے تو وہ دیا جائے گا. مطلب بعض ججز نے کسی نے 2032 میں ریٹائر ہونا ہے، اچھا کسی جج نے ان کو بھی مل رہے ہیں. شکیل احمد صاحب 2024 میں ریٹائر ہو رہے ہیں، پھر 2029 میں کچھ ہیں، 2032 35 36 تک ابھی ججز جو ہیں جن کی ریٹائرمنٹ ایج ہے. تو اس میں کچھ ایسے بھی ہیں، ایک جج صاحب ہیں جن کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو تقریباً وہ ان کی جولائی 31 2023 کو ہو چکی ہے، ان کا بھی ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے کوئی 2027 کے ہیں. اس میں ایک اور چیز ہے تو میں نے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کلیئرلی، جب بریف کیا گیا کیبنٹ میٹنگ کو تو اس میں پوچھا گیا کہ یہ آپ کو مطلب ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے، وائی وی آر گیونگ لونز ٹو دا ججز، اور وہ بھی اس پہ دے رہے ہیں انٹرسٹ فری دے رہے ہیں اور ان کے ٹرمز ہے. تو یہ کیبنٹ کو بتایا گیا وہاں پہ محسن نقوی صاحب کی کیبنٹ کو کہ جناب یہ جو ان کو ایک نا لیٹر بھیجا گیا تھا اس کا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ صاحب کی طرف سے، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب آنریبل جج آف لاہور ہائی کورٹ جو ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ تقریباً 36 بیسک سیلریز جو ہیں
اس کے برابر وہ قرضہ لینا چاہتے ہیں، ان کو قرضہ دیا جائے، اور جو کہ وہ کہتے ہیں اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں نیا، اور اس میں سے وہی والی بات کہ ریکور کی جائے، ان کو مطلب قسطوں میں ریکور کی جائے۔ اور یہ بھی کیبنٹ کو بتایا گیا ہے کہ یہ سارے یہ جو ہیں یہ اب کی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے جب عثمان بزدار صاحب تھے ان کے دور میں بھی یہی سکیم لائی گئی تھی، اور جج صاحبان کو اس وقت بھی لون اور قرضے جو دیے گئے تھے، پرویز الہی صاحب بھی اس میں آئے، شامل ہوئے۔ 2021 اور 2022 اس دور میں جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جب پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کے وزیر اعلیٰ تھے یا ان کی حکومت تھی، اس وقت بھی جج صاحبان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرضے جو ہیں نا یہ اس وقت بھی ان کو دیے گئے تھے۔ سو ان لائن ود دا کنٹینیویشن آف دس پالیسی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے مزید بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے ججز جو ہے نا وہ یہ 2021 اور 2022 میں 22 آنریبل ججز کو، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں عثمان بزدار صاحب اور پرویز الہی صاحب تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 22 آنریبل ججز جو تھے ان کو اس وقت بھی ان کو پیسے دیے گئے تھے، اور تقریباً اس وقت ان کو 30 کروڑ روپے کی ان کو گرانٹس کہیں یا قرضہ کہیں منظور کیا گیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ میں اپروو نہیں تھے، جو پنجاب کا بجٹ تھا اس کو اپروو نہیں تھے، اس کے لیے اسپیشل گرانٹ جس کو کہتے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ وہ لی گئی تھی، اور ان جج صاحبان کو وہ قرضے دیے گئے تھے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو بینکوں سے آپ لون لینے جائیں، اگرچہ ہاؤسنگ کا کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جرنل جو اس وقت مارک اپ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ 22% ہے، اس لیے کوئی بندہ وہاں سے مارک اپ لے نہیں سکتا، وہ کر بھی نہیں سکتا، تھوڑے سے وہ سبسڈائز ہوتے ہیں، لیکن اس وقت مارک اپ ریٹ بھی زیادہ ہے۔ سو اس پہ ڈیفینیٹلی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ججز نے اپنی اگینسٹ سیلری جو ہے، جو انہوں نے ان کو کہا کہ قسطوں میں بعض آپ کو فیسلٹی ملتی بھی ہے، یہ کہ یہاں پہ نیشنل بینک دیتا ہے اور بینکس دیتے ہیں کہ آپ اپنی سیلری کے اگینسٹ ایڈوانس سیلری آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی پرسنٹیج کوئی لگتی ہوتی ہے مارک اپ وغیرہ کی۔ سو اس کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب کہ جج صاحبان ایماندار لوگ ہیں، ان کی اور کوئی مطلب کوئی ذریعہ انکم نہیں ہوتا، موسٹلی وہ کیونکہ سیلری پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو کل کو اگر انہوں نے گھر بنانے ہیں، اپنی ایمانداری سے کام کرنا ہے، کہ ججز جو ہیں کروڑوں اربوں کے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ان کے گھر بھی نہیں ہے، اور بس ٹمپٹیشن کا ہوتا ہے نا خطرہ بعض دفعہ۔ سو ایک سائیڈ وہ یہ بھی کہتے ہیں، کسی سے میری بات ہو رہی تھی پنجاب حکومت میں، تو وہ کہتے ہیں آپ اس کو پازیٹیولی اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ جناب کی حکومت سے وہ قرضہ لے رہے ہیں، اور قرضہ لینے کے بعد اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اپنی انکم میں سے، ہم صرف ان کو اسٹیٹ کے طور پر یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ میری کسی سے بات ہوئی وہاں پہ کہ ان کو انٹرسٹ فری لون دے، پیسے تو وہ جو ہیں وہ تو دیں گے سارے کے سارا، جتنا بھی لیا جائے گا 3 کروڑ وہ سم تھنگ جو بھی اماؤنٹ ہے اس کی وہ دیں گے۔ تو لیکن میں نے کہا میں کہ عام آدمی تو تھوڑا صاف ظاہر ہے اس پہ تھوڑی سی سوالات کوسچنز آتے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کے ججز ایماندار ججز ہیں، لہٰذا انہوں نے لون کے لیے اپلائی کیا ہے، اور پروسیجر کے لیے باقاعدہ انہوں نے ہمیں ایس او پیز بھی دیے ہیں کہ جناب ان شرائط کے تحت ہم جو قرضہ ہے ہم آپ کو واپس کریں گے، انہی کی تنخواہ میں سے پیسے کٹیں گے، انہی کے پینشن گریجویٹی میں سے کٹیں گے، جو بڑا ان کے لیے مطلب ریلیف ہو سکتا ہے وہ انٹرسٹ فری ہے۔ اب اس پہ ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں، فردر ہم نے جو آپ کو فیکٹس جو تھے وہ آپ کو رپورٹ کیے ہیں یہ سارے۔